اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، ہم آپ کے سوالوں کے ساتھ ساتھ کچھ موضوع بھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے طلاق۔ طلاق یوں تو الگ الگ فرقوں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگوں کے بارے میں جو اسلامی نقطہ نظر کے ساتھ طلاق کی بات کرتے ہیں، اس میں اور اہل تشیع میں بہت فرق ہے، کیونکہ ہم وہ بات کرتے ہیں کہ جو ائمہ معصومین نے ہمیں بتائی ہے۔ اسی موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفى علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، پچھلے دنوں سے اور بہت سالوں سے، اور خاص طور سے اگر بر صغیر کی بات کی جائے تو ہندوستان کی بات کی جائے تو یہاں پر طلاق کے موضوع کو جو ڈسکس کیا گیا ہے، اور بہت سارے اس میں پرابلمس اور تمام طرح کی باتیں آئی ہیں، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو وہ 4 امام اربعہ کی بات ہوتی ہے اور کوئی بھی فقہ جعفری یا معصومین کی بات نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کا کیا کانسیپٹ ہے، کس طریقے سے طلاق واقع ہوتی ہے، اس پر آج ہم تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، طلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، طلاق کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے عقد کو سمجھیں۔ چونکہ بہت سے فرق، یعنی فرق سے مراد دیگر مذاہب ہیں ہمارے اور دیگر ادیان ہمارے جو ہیں، بہت سے ادیان ایسے ہیں جس میں عقد نہیں ہے، یعنی شادی اپنے آپ میں ایک کانٹریکٹ نہیں ہے بلکہ ایک رشتے کی طرح ہے۔ جیسے عام طور سے ہندو سماج جو ہے وہ اس کو کانٹریکٹ نہیں سمجھتا ہے، اس کو وہ رشتہ سمجھتا ہے، اور ان کے حساب سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے اور اس کو جدائی اس میں ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا بعد میں انہوں نے اسلام سے اس کانسیپٹ، طلاق کے کانسیپٹ کو قبول کیا اور اپنے آپ وہ استعمال کرتے ہوئے، اللہ ان کے دین میں اور مذہب میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ چونکہ اسلام میں اور تقریباً تمام ادیان ابراہیمی میں عقد جو ہے، یعنی شادی جو ہے وہ عقد ہے۔ عقد یعنی کانٹریکٹ ہے، 2 فریقین آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم اب ازدواجی زندگی ایک ساتھ گزاریں گے۔ اسی لیے ہمارے یہاں عقد نکاح ہوتا ہے، یعنی ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں۔ کہا کانٹریکٹ ہے، یہ میرج کا کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ خرید و فروخت کا ہے، یہ کانٹریکٹ مثلا دکان خریدنے کا، یہ کانٹریکٹ پھل خریدنے و بیچنے کا ہے، یہ باغ کا ہے، یہ کھیت کا ہے۔ اسی طرح ایک عقد نکاح ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنے کا یہ کانٹریکٹ ہے، اور شریعت نے اسی کو اہمیت دی ہے، اور یہی ایک شرعی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت کے اوپر حلال ہو سکتا ہے۔ تو اب جب یہ کانٹریکٹ ہے تو ہر کانٹریکٹ کو توڑنے کا اختیار بھی پارٹیز کے پاس عام طور سے ہوتا ہے، لیکن عقد نکاح میں یہ کانٹریکٹ توڑنے کا حق جو ہے وہ خداوند عالم نے مرد کو عطا کیا ہے۔ البتہ یہ چیز یہاں واضح کر دی جائے کہ عقد کرنے کا اختیار، یعنی اپنے آپ کو عقد نکاح میں دینے کا اختیار، یہ عورت کے پاس ہے۔ یعنی جب تک خاتون اپنے آپ کو عقد میں نہ دے یا اس کا وکیل آ کر اس کو عقد میں نہ دے، تب تک مرد کے قبول کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک وہ خود عقد میں، خاتون خود سے یا اس کا وکیل آ کر عقد میں نہ دے۔ تو ادھر ابتدا جو ہے وہ خاتون کے پاس ہے، لیکن عقد ہو جانے کے بعد شریعت نے یہ اختیار مرد کو دیا ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف تام ہے، اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے اس طرح سے کہ جس وقت عقد نکاح کریں اس وقت خاتون اپنے حق میں طلاق کے لیے ایک آپشنز کھلوا لے، کہ مثال کے طور پر کہ اگر میں چاہوں گی تو مرد طلاق مجھے دے دے گا۔ تو یہ کانٹریکٹ ہے، کانٹریکٹ میں 1000 طرح کے آپ وہ لگا سکتے ہیں، کلاز لگا سکتے ہیں، اور اس کو اگر سامنے والا قبول کر لے تو وہ کلاز بالکل ریکمینڈڈ ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو طلاق اصل میں میرج کانٹریکٹ کو توڑنے کا نام ہے جس کا حق مرد کے پاس ہے۔ اب طلاق کی کئی قسمیں اس کی عدت کی وجہ سے یا وقت کی وجہ سے ہو سکتی ہیں، لیکن جو بڑی 2 قسمیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک طلاق باین ہے اور ایک طلاق رجعی ہے۔ رجعی طلاق، وہ باین طلاق وہ ہوتی ہے جس میں مرد رجوع نہیں کر سکتا اپنی خاتون سے، یعنی جب اس نے طلاق دے دی تو یہ طلاق واقع ہو گئی، اب رجوع نہیں ہے، عدت کے دوران وہ رجوع نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ دوبارہ عقد کرے بعض صورتوں میں۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ کہ اگر مرد اپنی زوجہ کو طلاق دے تو عدت کے دوران دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اسے دوبارہ عقد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور سے وہ طلاق جو کسی خاتون کی 9 برس پورے ہونے سے پہلے
اسے دی جائے، یا ایسا ہونے کے بعد، یعنی جب وہ اپنے علامت حیض نہیں دیکھتی ہے، اس طرح کی خواتین جو ایک سن تک پہنچ جاتی ہیں عام طور سے 50 اور 60 کے درمیان، اس کے بعد ان کے اندر حیض کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اس خاتون کو اگر کوئی طلاق دے تو یہ طلاق باین کہلاتی ہے، یا ایک ایسی طلاق کسی ایسی زوجہ کو کوئی مرد طلاق دے جس سے اس نے مجامعت کی ہی نہ ہو، عقد میں تھی لیکن اس نے کبھی اسے مجامعت نہیں کی ہے، تو اگر اسے طلاق دے گا تو یہ طلاق باین رہے گی۔ اسی طرح جہاں مبارات ہو، یعنی ایک دوسرے سے تنفر کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، وہاں بھی طلاق باین ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو طلاقیں ہیں وہ طلاق رجعی ہے، مگر یہ کہ طلاق رجعی 2 دفعہ ہو جائے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بیان کریں، جو اصل موضوع ہے جس کے اوپر ہمارا اختلاف ہے عامہ سے، اور جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، کہ اگر کوئی انسان اپنی زوجہ کو 2 دفعہ طلاق دے، یعنی 1 دفعہ طلاق دے اور اس کے بعد عقد کرے یا رجوع کرے، دوبارہ طلاق دے اور عقد کرے یا رجوع کرے، اور پھر تیسری بار طلاق دے، تو یہ تیسری بار طلاق باین ہو جاتی ہے، اور یہ خاتون اس مرد کے اوپر حلال اب نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ دوبارہ عقد کرے، جو ایک تفصیل ہے۔ تو ہمارا اور دیگر مذاہب کا جو سب سے بڑا ڈیفرنس ہے، جس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق واقع ہو سکتی ہے، اور فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام میں ایک نشست میں 1 سے زیادہ طلاق نہیں ہو سکتی، ولو یہ کہ صیغے 100 بار پڑھے جائیں۔ یعنی اگر مرد 100 بار بھی کہے کہ میں نے طلاق دی، البتہ یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ طلاق کے لیے ضروری ہے کہ صیغہ فصیح عربی میں پڑھا جائے، یا شخص خود پڑھے یا اس کا وکیل پڑھے، اور قصد کے ساتھ پڑھے، ارادے کے ساتھ پڑھے، مذاق نہ ہو، اور غصے میں نہ ہو، بغیر سوچے سمجھے نہ ہو، مجبور نہ کیا گیا ہو، کسی کو مجبور کیا جائے کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دو، اس کے تھریٹ کر کے، اور اس میں مجبوری میں کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ غصے میں طلاق دے دی، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طرح خاتون کا طلاق دیتے وقت حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر اس سے مرد نے مجامعت کی ہے حیض کے بعد تو اس کا حیض سے پاک ہونا ضروری ہے، اگر اس حیض سے پاک نہیں ہوئی ہے تو طلاق صحیح نہیں ہے، اسے دوبارہ طلاق دینی پڑے گی، اور اس کی بہت سی تفصیلی شرطیں۔ علی کل حال اگر ایک انسان کسی خاتون کو، اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو چاہے کتنی بار بھی صیغے کو دہرائے یا اس کا وکیل دہرائے، وہ 1 طلاق مانی جائے گی ایک مجلس میں۔ اگر اس مدت، اب یہ اس آدمی نے جس نے طلاق دے دی اپنی زوجہ کو، یہ زوجہ 9 برس سے زیادہ کی ہے، اس سے مجامعت کر چکا ہے اور پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دی ہے، اس خاتون کو عدت رکھنی ہے جو تقریباً 3 مہینے بنتی ہے۔ یہ 3 مہینے کی عدت، اس عدت کے دوران مرد اگر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، یعنی اپنی طلاق سے پھر جائے اور زوجہ کو اپنی دوبارہ زوجہ بنا لے، چاہے عمل کے ذریعے سے چاہے قول کے ذریعے سے، فون کر کے کہہ دے یا ایسی کہہ دے کہ میں نے جو طلاق دی تھی میں رجوع کرتا ہوں، طلاق ختم، یا عمل کے ذریعے سے کوئی عمل ایسا انجام دے جس سے سمجھ میں آ جائے کہ اس نے مجھے اپنے زوجہ دوبارہ بنا لیا ہے، تو یہ دوبارہ اس کی زوجہ ہو جائے گی، اس میں عقد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اگر عدت تمام ہو گئی، 3 مہینے کی عدت تمام ہو گئی، تو عقد پڑھ کر بھی یہ دوبارہ اس کو اپنی زوجہ بنا سکتا ہے۔ طلاق میں ایک دوسری شرط یہ کہ گواہ ہونا ضروری ہے، بغیر گواہ کے طلاق صحیح نہیں ہے، لہٰذا عقد میں، فقہ امامیہ میں عقد میں گواہ کی شرط نہیں ہے، لیکن طلاق میں گواہ کی شرط ہے۔ ان شرطوں کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی کو طلاق دے اور اس کے بعد رجوع کر لے اور پھر کسی وجہ سے دوبارہ طلاق دے اور پھر رجوع کر لے یا دوبارہ عقد کر لے، اب تیسری بار جب طلاق دے گا تو یہ طلاق جو ہے یہ باین ہے، اور تقریباً یہ خاتون دوبارہ اس کی زوجہ نہیں ہو سکتی، مگر یہ کہ یہ خاتون جائے دوبارہ عدت تمام کرے اپنی، کسی اور مرد سے اس کا عقد کریا جائے اور اس کے بعد اس مرد سے یہ طلاق لے، اس کی عدت تمام کرے، تب یہ دوبارہ اپنے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، اور اس کے بھی اور بھی بہت سے شرائط ہیں۔ ایک سوال میرے ذہن میں جو آیا کہ مثلا ایک بار پہلی جو
جو مجلس کہا کہ ایک مجلس میں 3 بار طلاق نہیں ہو سکتی، جسے دیگر جو فرقے ہیں دیگر مذہب ہیں ان کے یہاں 3 بار کہہ دیا اور طلاق واقع ہو گئی. مثلا اس نے ایک بار کہا طلاق میں تجھے دیتا ہوں، اس کے لیے بھی کہ گواہ شرط ہے؟ بالکل، اس کے لیے گواہ ہونا شرط ہے کہ اس سے طلاق دیا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح عربی فصیح عربی میں طلاق دیا ہو، اور عورت جو ہے وہ حیض سے یا نفاس سے پاک ہونی چاہیے، یعنی اس کو وہ اگر اعلیٰ اپنی طہارت کے ایام میں نہیں ہے تو یہ طلاق صحیح نہیں ہوگی. اگر اس کو علم نہیں ہے، مثال کے طور پر الگ رہتے ہیں دونوں، زوجہ کے ساتھ نہیں رہتا ہے کسی وجہ سے، تب بھی طلاق کے لیے معلوم کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت سے پاک ہو، یا پھر تھوڑے تھوڑے وقفے پہ کئی بار طلاق دے گا تاکہ یقیناً ایک طلاق جو ہے وہ حتماً پاکی کے عالم میں ہو گئی ہو. لہٰذا گواہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اختیار کا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عورت کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اگر ان شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی باطل ہو جائے تو طلاق صحیح نہیں ہے. اب سوال یہ ہوتا کہ جو شخص اپنی زوجہ کو طلاق دینا چاہتا ہے اور کہتا ہے وہ طلاق بائن ہو جائے ایک ہی بار میں، تو اس کا کوئی الگ طرح وہ رکھا ہے شریعت نے؟ دیکھیں، میں نے بتایا تھا کہ طلاق بائن اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مبارات کریں، یعنی مرد بھی تنفر کے ساتھ طلاق دے اور عورت بھی تنفر کے ساتھ طلاق چاہتی ہو، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے ساتھ طلاق سے دینا چاہیں، ایک دوسرے سے الگ ہونا چاہیں، تو اس کا صیغہ مبارات کا صیغہ ہوتا ہے. یعنی مرد کا وکیل یا مرد خود کہے برائت ہو، مثلا زوجتی حاضہ وَهِيَ طالق، اس طرح کا پورا صیغہ اسے کہنا پڑے گا. تو مبارات طلاق بائن میں تبدیل ہو سکتی ہے، لیکن خود طلاق رجعی جو ہے وہ طلاق بائن میں تبدیل نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کو طلاق بائن بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اس کو دوبارہ اگر رجوع نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ کر سکتا ہے کہ قول دے دے خاتون کو کہ میں تمہاری طرف رجوع نہیں کروں گا، یا مجھے اگر اتنا مال دے دو تو میں رجوع بھی نہیں کروں گا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر مال دے بھی دے خاتون تب بھی حق رجوع مرد سے ختم نہیں ہوتا. اگرچہ اس کو رجوع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس نے قول دیا اور انسان کو اپنے قول پہ عمل کرنا چاہیے، لیکن حق ختم نہیں ہوتا ہے. ہاں، اگر یہ رجوع نہ کرے اور عدت تمام ہوتے ہی وہ خاتون کسی دوسرے مرد سے عقد کر لے تو یہ اپنے آپ اس کے اوپر حرام ہو جائے گی جب تک وہ دوبارہ اس سے طلاق نہ لے یا وہ شوہر اس کا مہر نہ جائے. زبردستی اب اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ایک سوال، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دیا اور رجسٹری کر کے جس طریقے کاغذات ہوتے ہیں وہ عالم دین نے بھی طلاق کو پڑھ دیا، لیکن خاتون کہہ رہی کہ میں نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، میں طلاق چاہتی نہیں ہے. تو کیا اب پر بھی یہ طلاق بائن ہو جائے گی، اس کو امپلیمنٹ مانا جائے گا؟ طلاق بائن نہیں، طلاق یہ رجوع ہی رہے گی، لیکن طلاق ہو جائے گی. طلاق میں عورت کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے. طلاق میں نے عرض کیا طلاق کا حق مرد کے پاس ہے، اور یہ ایقاع ہے، یہ عقد نہیں ہے. جیسے ہی طلاق کا صیغہ جاری ہوا قبل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ہی مرد نے طلاق دی ویسے ہی وہ طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے عورت قبول کرے اور چاہے قبول نہ کرے. اس کا قبول کرنا شرط نہیں ہے. ہاں، وہاں عقد کرتے وقت ضروری تھا کہ عورت مثال کے طور کے اوپر اپنے اختیار سے عقد میں آئے، وَإِلَّا، اور اس کو جب عقد ہے تو ان کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے اس وقت کہ یہاں آپ جو عقد کر رہی ہیں اس میں حق طلاق آپ کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس ہے، اور مرد جب طلاق دے دو طلاق واقع ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ مجھے قبول نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، طلاق جاری ہے اور صحیح ہے. اب کچھ سوالات بھی اسی کے. آغا السلام علیکم، ہمارا میوچول انڈرسٹینڈنگ کے سے طلاق کورٹ میں ہو گیا ہے، کیا ہم لوگوں کو صیغہ طلاق پڑھوانا ضروری ہے؟ اگر کورٹ میں طلاق ہو جائے یا آپس میں طے کر لیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں رہیں گے تب بھی ضروری ہے کہ صیغہ طلاق فصیح عربی میں پاکی کی حالت میں پڑھا جائے. اگر انسان خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو وکیل کر کے 2 گواہوں کی موجودگی میں صیغہ طلاق پڑھے. جس دن صیغہ طلاق جاری کیا جائے گا اس دن سے عورت کو عدہ طلاق رکھنا پڑے گا. اگر پہلے سے رکھنا چاہے تو صحیح نہیں ہے، اور صرف کورٹ کے کہہ دینے سے یا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر لینے سے کہ آج ہم ساتھ نہیں رہیں گے فائدہ نہیں ہے، بلکہ دونوں کو یعنی خود مرد کو یا اس کے وکیل کو صیغہ طلاق جاری کرنا ضروری ہے. ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، یہ پوچھتی ہیں خواہر کے خلا کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ دیکھ، خلا بھی طلاق کی ایک قسم ہے.
طلاق میں نے بتایا کہ طلاق کا حق مرد کے پاس ہے جی. اب کبھی کبھی ممکن ہے کہ مرد طلاق نہ دینا چاہتا ہو، اپنی زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہو، یہ زوجہ کسی وجہ سے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پسند نہیں کرتی، تنفر ہے، جو بھی وجہ ہو، وہ الگ رہنا چاہتی ہے، تو اب طلاق کا حق اس کے پاس تو ہے نہیں، طلاق کا حق تو مرد کے پاس ہے. تو یہاں پہ شریعت ایک آپشن اس کو دیتی ہے کہ آپ خلا مانگ سکتی. خلا یعنی خلا، مجھے آزادی دے دی جائے، اس عقد سے آزاد کر دیا جائے. تو اس میں ضروری ہے کہ خلا خاتون مانگے گی اپنے شوہر سے کہ مجھے عقد یہ توڑ دیجئے، خلا کر کے مجھے طلاق دے دیجئے. یہاں چونکہ مرد طلاق نہیں دینا چاہ رہا ہے تو عورت کچھ بذل کرے گی، جی، یعنی کچھ مال یا حق مہر یا کوئی بھی چیز معاف کر کے کہے گی کہ مجھے طلاق دے دیجئے. البتہ احتیاط یہ ہے کہ حق مہر سے زیادہ کوئی چیز مرد کو طلب نہیں کرنی چاہیے. اب اگر مرد اس کو چیز کو قبول کر لے تو پھر اس کو ضروری ہے کہ وہ طلاق اس کو دے دے. لیکن خلا میں بھی خیال یہ رکھنا ضروری ہے کہ خلا لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کہہ دے کہ میں نے طلاق دے دی، نہیں، طلاق مرد کو ہی دینی ہے. جی. فرق یہ ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حق مہر ادا کرے، اور اگر عورت خود سے طلاق لیتی ہے اور مرد تیار نہیں ہے تو وہ خلا کے عوض میں حق مہر کو اپنے اوپر بخشوا سکتا ہے یا الگ سے مال لے سکتا ہے اور اس کے بعد اس کو طلاق دے گا. تو خاتون اگر اپنے اختیار سے مرد سے جدا ہونا چاہے تو اگر کچھ دے کر مرد سے طلاق لے تو اسے طلاق خلا کہتے ہیں. جزاک اللہ. منصور صاحب جو کشمیر سے سوال کرتے ہیں، آغا یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کا مہر ادا نہ کیا ہو اور ایک وقت یہ آئے کہ آپس میں کچھ نا اتفاقیوں کے بموجب اگر کوئی زوجہ اپنے حق مہر کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور شوہر کہہ دے کہ میں حق مہر نہیں ادا کروں گا، تو وہ کتنا گنہگار ہے اور کیسے اس کو اس بات کو سمجھانا پڑے گا کہ مہر دینا ضروری ہے؟ دیکھیے، مہر دینا ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شریعت نے اس کو شرط رکھا ہے کہ انسان مدیون ہے، جب تک وہ مہر نہیں دے گا مقروض ہے اس خاتون کا. جی. اور اس خاتون کا مقروض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بہت ممکن ہے، دنیا میں مہر بہت آسانی سے ادا ہو جائے گا، بعد میں ممکن ہے بہت زیادہ اس کے لیے مسائل اسے دیکھنے پڑے. بالکل اسی طرح کہ آپ کسی سے معاملہ طے کریں اور معاملہ ادا ہونے کے بعد آپ اس اپنی طرف سے جو چیز پرومس تھی وہ آپ ادا نہ کرے تو معاملہ صحیح ہے، لیکن آپ ہمیشہ مدیون رہیں گے. لہٰذا کسی کا بھی مدیون ہونا شریعت میں کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے، اور اس کا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں حتیٰ ابتدائے انتقال سے لے کر صبح قیامت تک جو ہے بہت سے اثرات اس کے مرتب ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک چیز ہے کسی کا مدیون ہونا. خصوصاً اگر زوجہ کا مدیون ہے، اس کو مہر نہیں دے رہا ہے تو یہ کام صحیح نہیں. البتہ عقد صحیح ہے، عقد صحیح ہے، شادی صحیح ہے، لیکن دینڈ مدیون ہے یہ انسان، مقروض ہے یہ انسان، اور یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو شریعت نے پسند نہیں فرمایا. یعنی اس میں کہیں مطلب کچھ اس طریقے کا عمل تو نہیں ہے کہ جو یہ میرا سوال ہے کہ کہیں انسان جیسا نہیں کہ اس کو زنا کی طرف راغب کرنے کا یہ حکم آ جائے اس کے اوپر کہ کیونکہ تم نے مہر ادا ہی نہیں کیا اور تم اس کے منکر بھی ہو ادا کرنے کے لیے، تو کہیں شریعت اس طریقے کی طرف تو نہیں لے جاتی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ عقد پڑ چکا ہے. عقد ہونے کے بعد یہ اس کی زوجہ ہے، چاہے مہر ادا کرے چاہے ادا نہ کرے. جیسے ہی زوجت نفسی کہا یا زوجت موکلتی کہا، اس نے زوجیت میں دے دیا. اب یہ مدیون ہے خالی، کیونکہ حق مہر ایک خاص ٹوکن چیز ہے. یہ ضروری نہیں کہ صرف خاتون کے لیے کوئی قیمت اعوذ باللہ لگائی جا رہی ہو، بلکہ ایک ٹوکن چیز ہے کہ شریعت نے ایک چیز رکھی ہے اس کے لیے. اگر یہ مرد نہیں دے رہا ہے تو اس طرح سے جو کسی کا حق ادا نہ کرے، جیسے کوئی انسان کسی کا گھر چھین لے اور ادا نہ کرے یا کسی کا پیسہ لے لے اور ادا نہ کرے، بالکل اسی طرح یہ شخص ہے. تو ایک انسان ہے جس نے غصب کیا ہے کسی کا حق، تو ایک غاصب کی حیثیت سے شریعت کی نظر میں رہے گا، لیکن باقی اس کے اعمال جو ہیں وہ صحیح رہیں گے اور عقد اپنے آپ میں صحیح رہے گا. جزاک اللہ. الہ آباد سے ایک صاحب نے سوال کیا، میری 2017 میں شادی ہوئی تھی اور نا اتفاقیوں کی وجہ سے میں نے طلاق دے دیا، اور طلاق دے کے میں نے اپنی زوجہ کے پاس بھیج دیا. وہ اس طلاق کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، لیکن ابھی کچھ 2 سال پہلے میں نے دوسرا نکاح کر لیا. لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری جو پہلی زوجہ ہے اس کو اپنے پاس بلا لوں، تو میرے لیے اس میں کیا حکم ہوگا اور کیسے شرعی اعتبار سے اس کو ہم اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟
اگر انہوں نے طلاق دے دی ہے پہلی زوجہ کو، جیسے کہ بیان کیا انہوں نے، تو اب یہ اپنی زوجہ سے رجوع تو نہیں کر سکتے کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے اس کی. یہ صرف ایک طریقے سے اپنی زوجہ کو دوبارہ اپنی زوجہ بنا سکتے ہیں طلاق شدہ کو، کہ اس سے دوبارہ عقد کریں. یعنی اگر اس نے کسی اور سے عقد نہیں کیا ہے اور ابھی کسی کے عقد میں نہیں ہے تو یہ دوبارہ اس سے عقد کر کے نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں. دوسری شادی کرنے سے بھی کوئی فرق ان کی اس پہ نہیں پڑے گا، نہ ان کو زوجہ سے اجازت کی ضرورت ہے اس کے لیے اور نہ کسی اور شرط کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اپنی پچھلی زوجہ سے جس کو طلاق دی تھی رجوع تو نہیں کر سکتے، دوبارہ عقد کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنی زوجیت میں لینا چاہتے ہیں تو انہیں باقاعدہ عقد کرنا پڑے گا. ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، طلاق شدہ عورت کی عدت اور بیوہ عورت کی عدت میں کتنا فرق ہے؟ دیکھیں طلاق شدہ عورت جو ہے اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مہینہ اس کی عدت ہے تقریباً، یا 3 طہر یعنی 2 طہر وہ دیکھ لے، یعنی 2 دفعہ حیض آئے اس کو پاک ہو، تیسری بار جیسے ہی وہ حیض دیکھے گی اس کی عدت تمام ہو جائے گی طلاق کی صورت میں. البتہ یہ اس خواتین کے لیے جو حیض دیکھتی ہوں. اگر حیض نہیں دیکھتی ہوں یعنی 9 سال سے کم عمر کی ہوں یا 60 سال سے زیادہ کی ہوں اور حیض نہ دیکھتی ہوں تو ان کے لیے عدت نہیں ہے. اور یا ایسی خاتون جس سے مجامعت اس کے شوہر نے کی ہی نہ ہو اس کے لیے بھی عدت نہیں ہے. لیکن باقی جو خواتین جو عام طور سے شادیاں ہوتی ہیں اس میں خواتین عام طور سے ان ایام میں ہی شادیاں کرتی ہیں کہ جب وہ حیض دیکھ رہی ہوں، یا عام طور سے طلاق کا واقع بھی اسی طرح کے ایام میں ہوتا ہے کہ جب وہ اس حالت میں ہوتی ہیں. لہٰذا عام طور سے 3 مہینے قمری، یا اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 2 طہر کے بعد تیسری بار جب وہ حیض کو دیکھے گی تو اس کا عدہ طلاق ختم ہو جائے گا. جیسی پاک ہوگی وہ تو کسی سے بھی عقد کر سکتی ہے. لیکن عدہ وفات میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ دن کا ہے. یعنی عدہ وفات ایک خاتون کو 4 مہینہ 10 دن رکھنی ہے. پہلی فرق یہ ہے اس کا عدہ وفات سے، عدہ طلاق سے. دوسرا فرق یہ کہ عدہ طلاق میں بہت سی خواتین ایسی تھی جن کے لیے عدہ نہیں تھا، اور بہت سی خواتین ایسی تھیں جن کا عدہ جو ہے مثلا حاملہ جو خاتون ہو اس کے لیے اسقاط حمل یا وضع حمل یعنی بچہ پیدا ہو جائے یا بچہ سخت ہو جائے تو عدت تمام ہو جاتی ہے. لیکن عدہ وفات میں چاہے یہ خاتون 9 سال سے چھوٹی ہو، چاہے یہ چھوٹی بچی ہو، چاہے یہ یا ایسا ہو چکی ہو، چاہے یہ حاملہ ہو، چاہے غیر حاملہ ہو، کسی بھی، چاہے اس سے شوہر نے مجامعت کی ہو، چاہے اس سے شوہر نے مجامعت نہ کی ہو، ہر صورت میں اس کو عدہ وفات رکھنا ہے. اور عدہ وفات 4 مہینہ 10 دن ہے. 4 مہینے 10 دن، اسے ہر اس عمل سے پرہیز رکھ کرنا ہے جو زینت شمار ہوتا ہو اور خلاف سوگ ہو. یعنی چونکہ اسے سوگ منانا ہے اپنے شوہر کی وفات کا. اب چاہے یہ بچی 9 سال سے کم عمر کی ہو اور چاہے 60 سال سے زیادہ عمر کی ہو یا بیچ کے ایام کی ہو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا. حتیٰ اگر مطاع کیا ہوئی خاتون ہے تب بھی اس کو اگر شوہر مر جائے عقد کے دوران تو اسے عدہ وفات پورا 4 مہینہ 10 دن کا رکھنا پڑے گا. یعنی بننا، سورنا، سجنا اور اپنے آپ کو زینت دینا صحیح نہیں. البتہ گھر سے باہر نکلنے میں کوئی مناہی نہیں ہے اور ضرورت کے تحت کہیں جانے آنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اب یہ گھر سے نکلنے کی جہاں تک بات ہوتی ہے، کیونکہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلا ہی نہیں جاتا. ویسے بھی بہت زیادہ باہر نکلنا خاتون کے لیے کسی طرح تو وہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے اس کو منع نہیں کیا ہے. لیکن یہ جو گھر میں رکھنے کا کانسیپٹ ہے یہ صرف وہی عورتوں والی شریعت ہے یا واقعی اسلام نے بھی منع کیا ہے؟ یعنی عدہ وفات میں اسلام نے باہر سے نکلنے کو منع نہیں کیا ہے. صرف شوہر کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو باہر نکلنے سے منع کر سکتا ہے. اب شوہر تو یہاں ہے نہیں، اس کو صرف عدہ وفات رکھنی ہے. عدہ وفات کا مطلب یہ کہ اپنے شوہر کا سوگ بنائے گی. یعنی ہر وہ عمل جو اس کے سوگ کو منفی ہو یا سوگ کے خلاف وہ عمل انجام نہیں دے گی. لیکن گھر سے باہر نکلنا سوگ کا منفی نہیں ہے. ممکن ہے یہ جاب پہ جاتی رہتی ہو، ممکن ہے بچوں کے لیے کسی کام سے باہر جانا پڑے، ممکن ہے اپنی کے لیے کسی ضرورت کی وجہ سے باہر جانا پڑے، تو باہر جانا منع نہیں ہے. ہاں البتہ مثال کے طور پر کسی شادی میں جا رہی ہے، کسی بیاہ میں جا رہی ہے، کسی ایسی جگہ جا رہی ہے جہاں کہا یہ جائے کہ یہ سوگ میں نہیں ہے، لہٰذا اس سے پرہیز
کرنا چاہیے، لیکن محفل امام ہے. چلیے آگا اس کو ڈسکس کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ بہت سارے اور بھی سوال ہیں. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہم ڈسکس کر رہے تھے طلاق کے موضوع پر. اکثر ہمارے معاشرے میں طلاق شدہ یا بیوہ عورتوں کے لیے بڑی مشکلات پیدا کی جاتی ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم ان تمام سوالوں کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. آپ جڑے رہیے ہمارے اس پروگرام کے ذریعے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں ہم لوگ. اللہم عجل لولیک الفرج. Oh